ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کے گزرنے کے ساتھ جو رمضان کی برکات تھیں اور رونقیں تھیں وہ بھی ساتھ ہی چلی گئیں۔ اگرچہ یہ بات طے ہے کہ جو رمضان کی برکات ہیں وہ پورے سال میں کسی اور مہینے میں حاصل نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک فریضے کا تعلق جہاں تک ہے وہ پورے سال کے ساتھ ہے، اس کا صرف نمازوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جیسے ایک واضح فرق آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جو آبادی اور جو رونق، جو بہاریں رمضان کے مہینے تھیں وہ ہمیں 5 نمازوں میں بھی نظر نہیں آ رہی، اور اس میں بہت اچھے دینی سمجھ رکھنے والے، دینی علم رکھنے والے وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ 5 وقت کی نماز ایک فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فریضہ طے کیا پورے سال کے لیے، ہر ایک پر ہے، ہر بندے پر ہے۔ یہ تو بہرحال مسجد میں ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جس میں ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان ہے، آخرت کا ڈر ہے۔ یوم آخرت پر ایمان کا مطلب ہوتا ہے یوم آخرت کا ڈر، آخرت کا ڈر ہے، وہ مسجدوں کی آبادی کا خیال کرتے ہیں، وہ مسجد کی آبادی کا خیال کریں گے، مسجد آباد رہے، مسجد ویران نہ ہو۔ اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ جتنا ایمان کمزور ہوتا چلے گا، جتنا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی مسجد سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ بلکہ ہمارے استاد محترم مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ برطانیہ کے دورے پر تھے، تو انہوں نے ایک خلاصہ نکالا، بہت سے وہاں پر شہروں میں جانا ہوا، تو انہوں نے خلاصہ ہی نکالا کہ انہوں نے کہا کہ جو بندے مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، ان کا ایمان بچا ہوا ہے۔ یورپ میں جو بندے مسجد سے جڑے ہوئے ہیں ان کا ایمان تو بچا ہوا ہے، اور جو جتنے مسجد سے دور ہیں اتنے ایمان سے بھی دور ہیں، الیاذ باللہ۔ تو یہ مسجد کی جو آبادی ہے یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جتنا ہم مسجد کو آباد کریں گے اتنا ہی ہمارا ایمان محفوظ ہوگا۔ اور مسجد کے آبادی کے اندر دیکھیے کہ جو یہاں پر نماز ہے نا 5 وقت ادا ہوتی ہے، اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے۔ سنت مؤکدہ کا معنی واجب ہوتا ہے، کہ یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا نا کہ جناب کہ ترک جماعت کا، جیسے کہ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے
کہ جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، کہ منافقوں پر بھاری ہے فجر اور عشاء کی نماز، کیونکہ مسلمانوں کا تو ایسی کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان بھی اس کو بھاری سمجھیں گے، اس دور میں ایسا تھا ہی نہیں۔ اب آج کل حالات دیکھیں، آپ علیہ السلام اپنے دور کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ جو حضور کے دور کے منافق تھے نا، ان پر بھاری تھی یہ نماز۔ مسلمانوں کا تصور نہیں ہے کہ فجر عشاء کی نماز ان پر بھاری ہو، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں۔ منافقوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، کہ اگر ان کو اجر معلوم ہو جائے نا کہ فجر عشاء میں اجر کتنا رکھا ہے، تو وہ گھٹنوں کے بل بھی مسجد میں آئے۔ اگر پیدل نہیں چل سکتے، معذور ہیں، تو گھٹنوں کے بل بھی مسجد میں آئے۔ یہ تشبیہ دی جا رہی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو بندہ معذور ہوتا ہے اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے، لیکن اگر اجر معلوم ہو جائے تو وہ اجر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے گھٹنوں کے بل ہے۔ کون؟ منافق، مسلمان نہیں، منافقوں کی بات ہو رہی کہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لے، پوری رات عبادت کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے۔ پوری رات عبادت کرتا رہا، اللہ کے سو رہا ہے بستر پہ۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھے بخشش کے بہانے کیسے ہیں کہ وہ بستر پہ سو رہا ہے اور صرف کیا ہے، عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی، تو پوری رات اجر میں لکھی جا رہی۔ تو یہ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر اجر معلوم ہو جائے تو منافق لوگ، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل بھی مسجد میں آئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو کسی بندے کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں کیا کروں، ثم آمر رجلا فیصلی بالناس ثم انطلق معی برجال ومعهم حزم من حطب، کہ میں چند لوگوں کو ساتھ لوں اور ان کے پاس لکڑیاں ہوں، تو میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں کہ جو نماز گھر میں ادا کرتے ہیں، ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا جو نماز نہیں پڑھتے جناب، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث میں الفاظ کے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں لا یشہدون الصلاۃ، وہ مسجد میں نماز آ کے نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ یترکون الصلاۃ، کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں، کیونکہ اس وقت ایسا تصور ہی نہیں تھا۔ ایسا تھا کہ اگر دور گھر ہیں تو اگر کوئی نہیں آ رہا تو اس پر حضور تنبیہ فرما رہے ہیں، ایسا تو تھا ہی نہیں کہ نماز ہی چھوڑ دیں، یہ نہیں تھا تصور جناب۔ اس سے اپنی حالت زار کا اندازہ لگائے ہر بندہ خود۔ رمضان کے ایسا کیا کہ رمضان کے ایک تصور ہی بنا لے، بس رمضان میں ہی آنا، اللہ اکبر، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور پھر اگر نماز بھی پڑھنے اور جماعت ترک کبیرہ گناہ ہے، جماعت ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یہ بھی میں مسئلہ عرض کر دوں، پہلے ہی میں نے یہ مسئلہ بتایا کہ یہ جو جماعت ثانیہ ہوتی ہیں، جماعت ثانیہ اگر مسجد سے باہر جگہ ہو تو وہاں پر ادا کرنی چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں تو یہاں مسجد سے باہر کوئی جگہ ہی نہیں، اب ٹوٹیوں میں تھوڑی کوئی ادا کرے گا، مسجد سے باہر مسجد میں نہیں ہے۔ اگر مسجد میں جماعت ثانیہ ثالثہ رابعہ شروع ہو جائے، دوسری اور تیسری، تو پھر تو مقصد ہی فوت ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ اسلام کسی قبیلے کی طرف گئے ہوئے تھے، جب واپس تشریف لائے تو نماز ہو چکی تھی، تو حضور گھر واپس چلے گئے اور گھر والوں کو ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائی، مسجد میں نہیں۔ حالانکہ کوئی صحابی کو کہا جا سکتا تھا کہ نفلوں کی نیت کر لو، نفلوں کی نیت ہو جاتی ہے، جماعت بھی ہو جاتی ہے۔ ظہر کی نماز ہے، آپ نے نماز پڑھنی، کسی بندے نے نماز پڑھ لی، اس کو کہو نفل کی نیت کر لے تو نماز تو ہو جائے گی۔ وہاں نہیں پڑھی آپ نے، گھر جا کے مسجد سے باہر۔ اگر اس طرح ہو نا کہ جناب دوسری تیسری چوتھی جماعتیں چل رہی ہیں تو وہ تو اہمیت ہی ختم ہو جائے۔ اس وجہ سے فقہاء نے مکروہ لکھا ہے اس کو، کہ جماعت ثانیہ کو بندہ جماعت کے بغیر پڑھے گا نا، اس کو دل میں ہوگا کہ یار جماعت رہ گئی ہے، وگرنہ شیطان کیا دھوکہ دے گا، کوئی نہیں جماعت تو نے کروا ہی لینی ہے، دوسری کروا لیں گے، تیسری کروا لیں گے۔ یہ دھوکہ ہے،
تو مقصد فوت ہو رہا ہے، اس وجہ سے فقہاء نے فتویٰ دیا کہ جماعت ثانیہ مکروہ ہے۔ تو یہاں پر آپ اسلام فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں کو جلا دیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جس قدر دیکھیے کہ اب یہ 20 حدیث ہیں، وعیدیں بھی ہیں اور ترغیب بھی ہے، اور بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان، کہ دیکھو جو بندہ کثرت سے مسجد آتا جاتا ہے، جس کو عادت ہے، یعتادو یہ الفاظ عربی کے ہیں، کہ جس کو عادت ہے مسجد میں آنے جانے کی، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ جیسے شروع میں اللہ تعالیٰ کیا قرآن میں فرما رہے ہیں کہ مسجد کی آبادی کا وہ خیال رکھے گا جس کے دل میں ایمان ہے۔ تو حدیث میں حضور فرما رہے ہیں کہ جو مسجدوں میں کثرت سے آتا جاتا ہے، کثرت سے کیا 5 وقت مسجد میں آ رہا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد، بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ 7 بندے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور دیکھیے کہ آج ہمیں سائے کی کتنی ضرورت ہے۔ یہ جو سائنسی تحقیق ہے نا کہ جو سورج اس زمین سے دور ہے تقریباً 9.25 کروڑ میل، تقریباً اتنا دور ہے سورج، اور جون جولائی میں کیا عشر ہوتا ہے، سائبان بھی ہوتا ہے، چھت بھی ہوتی ہے، پنکھا بھی ہوتا ہے جناب، پھر بھی بے چینی لگی ہوئی ہے، بے چینی لگی ہوئی ہے۔ تو قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، 1 نیزے کے فاصلے پہ ہوگا۔ اب اس دن بندے کو چونکہ موت تو آنی نہیں، وگرنہ تو بندہ فوراً کوئلہ بن جائے، موت نہیں آنی اس دن۔ یہ حقیقت بتلائی جا رہی ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے تو دیکھیے کہ احادیث کے اندر ترغیب دی جا رہی ہے کہ جناب اس دن سائے کی بڑی اشد ضرورت ہونی ہے، 2 چیزوں کی بڑی اشد ضرورت ہونی ہے، بار بار کہا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے، ایک پیاس پانی کی اور ایک سائے کی، یہ 2 چیزیں مل گئیں تو 50,000 سال بھی رہ لیں گے، ہزاروں سال وہاں پہ رہنا ہے، ہزاروں سال۔ اور جناب یہ 2 اتنی ضروری چیزیں ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ ایک کس کو سایہ نصیب ہوگا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ ایک وہ بندہ ہوگا جس کا دل معلق ہو مسجد میں۔ معلق کیا ہوتا ہے بھلا؟ معلق، اب معلق کا ایک معنی ہوتا ہے اٹکا ہوا ہونا، اٹکنا، جیسے مائک ہے نا، یہ اٹکا ہوا ہے، فکس جس کو کہتے ہیں فکس۔ اور ایک ہوتا ہے معلق لٹکا ہوا ہونا، لٹکا ہوا، جیسے پنکھا ہے نا، پنکھا لٹکا ہوا ہے، اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے کریں گے نا واپس اپنے مرکز میں آ جائے گا، لٹکا ہوا ہے، دائیں بائیں ہو جائے گا لیکن جب چھوڑیں گے تو مرکز میں واپس آ جائے گا۔ اور یہ جو چیز اٹکی ہوتی ہے نا اس کو جب علیحدہ کرے تو جدا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں معلق فی المساجد، اس کا معنی دونوں ہی صحیح ہیں، لیکن مسجد میں اٹکنا یہ بڑا مشکل ہے بھائی، کہ 24 گھنٹے بندہ مسجد میں رہے، بہت مشکل ہے نا۔ یہ تو صحابہ کرام سے بھی ہمیں نہیں ملتا، اور نہ یہ مقصود ہے۔ اگر ایسا ہوتا نا تو پھر نانف کا ہمارے ذمہ نہ ہوتا کہ بچوں کو کما کر کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، ان کو بھی کھلاؤ، یہ روزی ہمارے ذمہ نہ ہوتی۔ تو ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ جب یہ ضروریات بھی لگائی ہیں، لوازمات بھی ہیں، تو یہ معنی جو ہے کہ ہر وقت بندہ مسجد میں ہو، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ معلق لٹکا ہوا ہو، کہ جس کا دل مسجد میں معلق ہے، کہ ابھی نماز ظہر کی پڑھی ہے اور اس کے ذہن میں اب عصر میں آنا ہے، ذہن میں یہ چیز گھوم رہی ہے، اپنا کام بھی کر رہا ہے، دکان بھی چلا رہا ہے، تجارت ملازمت سب کر رہا ہے، ذہن اس کا مسجد میں۔ عصر کی نماز پڑھ لی، ذہن اس کا مسجد میں لگا ہوا ہے، مغرب کی پڑھنی، مغرب کی پڑھ لی، ذہن اس کا عشاء میں لگا ہوا ہے، عشاء کی پڑھنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں معلق فی المساجد۔ یہ بھی دیکھیے کتنی اللہ پاک کا فضل ہے کہ اس کو معلق فی، جو بندہ 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے نا، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ اس فضیلت میں آتا ہے کیونکہ اس کا دل معلق ہے، مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہے۔ جیسے ہی سنتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، اس کو ہوتا ہے اب میں نماز کے لیے جانا ہے، سارا کام کلوز کیا، نماز کے لیے پہنچ گیا۔ تو دیکھیے کہ ترغیب بھی دی جا رہی ہے، ترغیب بھی ہے، تمہید بھی ہے، کہ مسجدوں کی آبادی اور مسجدوں کی رونق یہ بندوں کے ساتھ ہی ہے۔ اگر بندہ کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو اپنے اوپر وبال ہے، اپنا ہی نقصان ہے۔
اب ایک اور بات بھی ضمناً عرض کر دوں کہ رمضان میں بھی اس کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت محسوس ہوئی، لیکن میں مسئلہ بیان کرنا تو رہ جاتا تھا کہ جب مسجد میں آئیں گے تو مسجد میں الحمدللہ آبادی بھی زیادہ ہوتی ہے، رونق زیادہ ہوتی ہے، تو مسجد میں گندگی بھی زیادہ پڑتی ہے، تو اس کا خیال ہم نے خود رکھنا ہے۔ ہاں خاص طور جمعے میں دیکھ لیں، یا ویسے بھی نمازوں میں آئیں گے تو جب مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد کی صفائی کا خیال ہم نے خود رکھنا ہے۔ اب اگر صفائی نہیں کر سکتے تو گندگی بھی نہ ڈالیں بھائی۔ اب یہ تو ایک ہمارا تصور ہے نا کہ صفائی کے لیے زیادہ بندہ رکھو، بھائی صفائی اس نے کرنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا واقعہ کہ وہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے درس دے رہے تھے تو ان کی داڑھی میں تنکا اٹکا ہوا تھا، تو کسی شاگرد نے داڑھی ہلائی، تنکا گرا دیا، تو ہم نے دوبارہ تنکا اٹھایا، داڑھی میں رکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جہاں گرا ہے نا یہ جگہ مقدس ہے میری داڑھی سے، کہ مسجد میں گرا دیا، وہ تنکا تو باہر بھی صاف ہو جائے گا، یہاں سے اٹھا کے مسجد میں گرا دیا، ایک تنکا بھی گوارا نہیں۔ اور اسی طرح ترمذی کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا عرضت علیہ اجور امتی، مجھ پر میری امت کے اجر پیش کیے گئے، جو جتنی بھی نیکیاں ہیں نا ہر نیکی کا اجر پیش کیا گیا کہ یہ بندہ نیکی کرے گا تو اتنا اجر ملے گا، یہ نیکی کرے گا اتنا اجر ملے گا، حتی القضاۃ یخرجها الرجل، کہ یہاں تک کہ ایک دن کا بھی اگر کوئی بندہ مسجد سے نکالے گا تو اس کا بھی اجر حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ اتنا اجر ملے گا، ایک تنکے کی بات ہو رہی ہے۔ اور چیز ہے کہ دیکھیے کہ اگر یہ تو صفائی کا متعلق ہے نا، ہم آ کے کوئی بدبو والی چیز ڈال دیں، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ کتنی مرتبہ ہمیں ایسا یہ ہوا کہ جناب وہ صفیں اٹھائی ہیں سائڈوں سے تو نسوار مل رہی مسجد میں سے، کتنے افسوس کی بات ہے بھائی۔ اگر بس باوضو میں آگے کھڑے ہو گئے اب نسوار پھینکنے باہر نہیں جا رہے اور اس کو ادھر ہی صفوں کے نیچے دے رہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف پٹھان حضرات کھاتے ہیں، پنجابی بھی نسوار کھاتے ہیں، جو بھی کھاتا ہے بھائی۔ دیکھو یہ مسجد سے نکلی ہے نا اس طرح دائیں بائیں سے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ نسوار نکلی۔ مجھے ساتھی نے بتایا کہ ساجی وہ یہ صفائی کرتے ہیں تو یہ ایک معاملہ پیش آ رہا ہے کہ نسوار نکل رہی صفوں کے نیچے سے۔ بڑے افسوس کی بات ہے یار، بدبو والی چیز ہے، ویسے ہی وہ کھا کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ جب منہ رکھتے ہیں نا، وہ رکھتے ہیں تو وہ عجیب سی حمق سی اس سے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے بھائی، جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ سگریٹ پیتے ہیں اس سے بھی حمق سی پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اکل الثوم والبصل فلا یقربن مسجدنا، یہ جو کوئی بندہ اگر کچا لہسن اور پیاز کھا لینا وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اس وقت یہی چیزیں تھیں بدبو والی، کچا پیاز کا تو اس کے لیے منع ہے کہ مسجد کے قریب نہ ہو، اس کو صفائی کر کے آؤ۔ تو یہاں پر تو ٹوٹیوں میں بھی نہیں ڈالنی چاہیے، یہ ایسی چیز ہے کہ وہ ٹوٹیاں بند ہو جاتی ہیں، وہ پانی بند ہو جاتا ہے، وہ اتنا زیادہ گندگی اکٹھی ہو جاتی۔ یہ اس لیے تھوڑی یہ ساتھی رکھے ہوتے ہیں کہ وہ یہ ان گندگیوں کو صاف کرے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے بھائی، ہر بندے کا تعلق ہے مسجد کے ساتھ، صفائی کرنی نہ کرنی ہے، توفیق ملنی نہ ملنی تو بات کی بات ہے، کم سے کم گندگی تو نہ ڈالیں۔ پھر مسجد کے اندر صف کے نیچے سے ایسی چیزیں برآمد ہو رہی ہیں، بہت افسوس کی بات ہے، بڑا سخت گناہ ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس سے بنی آدم کو تکلیف ہوتی، انسانوں کو تکلیف ہوتی، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی، تو ہم تکلیف کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو بہرحال مسجد کی آبادی کا بھی لحاظ رکھیں، خیال رکھیں، اور جب مسجد میں تشریف لائیں تو مسجد کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔